السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ ہم صحابیات کے بارے میں دیکھ رہے ہیں، اور یہ سب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی توفیق ہے جس نے ہمیں یہ توفیق دی کہ ہم ان پیاری صحابیات کے بارے میں جن کو جنت کی بشارتیں ملیں، جن کو اللہ نے اپنی محبت سے نوازا، جن سے رب راضی ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق دی کہ ہم ان کے بارے میں سن سکیں، جان سکیں اور دیکھ سکیں کہ انہوں نے زندگی کیسے گزاری ہے۔ میں اس صحابیہ کے بارے میں بات شروع کرنے سے پہلے اتنا ضرور کہنا چاہوں گی کہ اپنا کچھ وقت ضرور نکالیں اور اس ویڈیو کو پورا دیکھا کریں۔ کوئی ایک بات اچھی سی لگے تو مجھ سے ضرور شیئر کیا کریں، کوئی بات سمجھ نہ آئے تو مجھ سے ضرور پوچھیں کہ کیا بات ہے اور کیا نہیں۔ اگر اس طرح خاموشی اختیار کر لیں گے تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ کس بات کا کیا مطلب ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ کا کچھ وقت، آدھا گھنٹہ یا 45 منٹ اگر آپ اس کو دیکھنے میں اور سمجھ کر سننے میں لگائیں گے، دل سے، بالکل دل سے سنیں گے، تو انشاءاللہ سمجھ بھی آئے گی۔ اللہ ہمیں اس قابل بنائے کہ ہم ان صحابیات اور ان اصحاب کی زندگی سے کچھ سیکھ سکیں اور اپنے لائے عمل میں بھی لا سکیں۔ یہ وہ صحابیہ ہیں جن کے گھر میں جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے ہجرت کر آئے تو ان کی اونٹنی ان کے گھر میں جا کر رکی اور ان کو مہمان نوازی کا شرف ملا۔ یہ وہ صحابیہ ہیں جنہوں نے اپنی زندگی عبادت میں گزاری۔ بہت ہی خوبصورت ہے ان کے بارے میں بات۔ واللہ جب انسان پڑھتا ہے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اور ان کے ساتھ والے لوگوں کے بارے میں، تو دل کرتا ہے کاش ہم بھی اس وقت وہاں ہوتے اور علم حاصل کرتے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ نہ کچھ ضرور سیکھتے۔ انشاءاللہ ہم ان کے بارے میں دیکھیں گے۔ سیدہ ام ایوب انصاریہ رضی اللہ عنہا، یہ وہ سیدہ ہیں جن کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مہمان نوازی کے لیے بہت پیارے کلمات کہے۔ نام ان کا ام ایوب تھا اور والد کا نام قیس بن سعد تھا۔ شادی ان کی خالد بن زید کے ساتھ ہوئی۔ ان کی کنیت ابو ایوب انصاری تھی۔ وہ انصار کے معززین میں سے تھے۔ دونوں میاں بیوی ان خوش نصیب لوگوں میں ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا، سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 100 ہے، وہ مہاجر و انصار جنہوں نے سب سے پہلے دعوت ایمان پر لبیک کہنے میں سبقت کی، نیز جو بعد میں راست بازی کے ساتھ ان کے پیچھے آئے۔ اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے۔ اللہ نے ان کے لیے ایسے باغ تیار کر رکھے ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے۔ یہی عظیم الشان کامیابی ہے۔ قرآن کی آیت ہمیں بار بار کہہ رہی ہے، قرآن کی آیت ہمیں بار بار یہی کہہ رہی ہے قرآن کی آیت کہ ہم ایمان لے آئیں۔ ایمان کیا چیز ہے؟ ایمان صرف نماز پڑھ لینا، قرآن کی تلاوت کر لینا نہیں ہے۔ ایمان وہ ہے جو انسان اپنے لائے عمل میں بھی لائے، اپنی زندگی کے ان عملوں میں بھی لائے کہ ہاں ہم قرآن پڑھ رہے ہیں، ہم نماز پڑھ رہے ہیں، ہم نے اس چیز سے بچنا ہے، اس چیز سے خود کو بچانا ہے، اپنے نفس کو کہاں مارنا ہے، یہ ہم نے دیکھنا ہے انشاءاللہ تعالی۔ ام ایوب اور ان کے خاوند اسلام قبول کرنے کا کچھ واقعہ اس طرح دیکھتے ہیں ہم انشاءاللہ۔ سیدہ ام ایوب رضی اللہ عنہا ایک دن صبح کے وقت جب نیند سے بیدار ہوئی تو انہوں نے اپنے خاوند ابو ایوب انصاری کو دیکھا کہ وہ سفر پر روانہ ہونے کی تیاری کر رہے ہیں۔ انہوں نے تلوار اپنے گلے میں لٹکائی ہوئی ہے اور اپنی شہبہ نامی گھوڑی پر سوار ہوئے۔ جب انہوں نے اپنے خاوند سے پوچھا کہ کہاں جا رہے ہیں تو اس نے بتایا کہ وہ مکہ معظمہ جا رہا ہے تاکہ اس نبی کا دیدار کر سکے جس کا وہاں ظہور ہوا ہے، اور وہ لوگوں کے پاس ایک نیا دین لائے ہیں۔ وہ لوگوں کو بتوں کی عبادت چھوڑ دینے اور ایک اللہ پر ایمان لانے کی دعوت دے رہے ہیں۔ ام ایوب نے اپنے خاوند کو الوداع کیا اور پھر خود کلامی کا انداز اپناتے ہوئے اپنے آپ سے باتیں کرنے لگی۔ ان کے دل میں یہ امنگ انگڑائیاں لینے لگی کہ کاش نبی اپنی حکمت و دانش سے کام لیتے ہوئے شریعت کے ذریعے سے جسے وہ لے کر آئے ہیں، اوس اور خزرج کے درمیان
بھڑکنے والی لڑائی کی آگ کو بجھا دیں۔ کاش یہ خیر و بھلائی کا سفیر اور اصلاح کا ذریعہ بن کر سامنے آئیں اور ان کے سینوں کے بغض اور کینے کے کانٹے نکال دیں اور وہ یہودیوں کے جرائم اور شرپسند عزائم کا خاتمہ کر دیں، کیونکہ یہودی ہی اوس اور حجر کے درمیان فتنہ و فساد کا بیج بوتے ہیں اور شرکی آگ بڑھاتے ہیں۔ ایوب نے یہ دلی تمنا کی کہ اس کا خاوند مکہ معظمہ سے صحیح و سالم ہر طرح سے خیر و عافیت کے ساتھ واپس لوٹ آئے۔ ایوب اپنے خاوند کی واپسی کا انتظار کرنے لگی۔ خاوند کے زیادہ دیر اپنے گھر سے غائب رہنے کی وجہ سے ایوب کا دل و دماغ میں اندیشوں کے طوفان بپا ہونے لگے۔ اضطراب اور وسوسوں کے جکڑ چلنے لگے۔ وہ خود کلامی کا انداز اپناتے ہوئے اپنے آپ سے پوچھنے لگیں، میرے سر کا تاج کب لوٹ کر گھر آئے گا؟ بہت دنوں کی جدائی کے بعد ایک دن ایوب نے اپنے دروازے پر دستک کی آواز سنتی ہیں۔ اسے محسوس ہوا کہ دروازے پر اس کا خاوند ابو ایوب دستک دے رہا ہے، کیونکہ اس کا دروازہ کھٹکھٹانے کا انداز دوسروں سے مختلف تھا۔ یہ دستک اس بات کی دلیل تھی کہ اس کا خاوند صحیح و سالم سفر سے واپس لوٹ آیا ہے۔ انہوں نے جلدی سے آگے بڑھ کر دروازہ کھولا تو چہرے پر مسرت و شادمانی کے آثار دیکھ کر خوش ہو گئیں۔ وہ چاہتی تھیں کہ پہلے وہ قدرے آرام کر لیں اور سفر کی تھکاوٹ اتار لیں، لیکن ابو ایوب کا دل چاہتا تھا کہ وہ پہلی ہی فرصت میں اپنی بیوی کو مسرت بھری خبروں سے آگاہ کریں۔ اسے یہ مناسب معلوم نہیں ہوتا تھا کہ حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں خوشگوار معلومات فراہم کرنے کے سلسلے میں تاخیر کرے۔ ابو ایوب نے اپنی بیوی کو بتایا کہ کس طرح اس کی اور اس کے ساتھیوں کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ملاقات ہوئی اور وہ تمام آپ کی شیریں کلام سے کس طرح لطف اندوز ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مٹھاس بھری گفتگو نے کس طرح ان کے دلوں کو اپنا اسیر بنایا اور کس طرح ان کے دلوں میں اعتماد کی فضا پیدا کی۔ کس طرح ہم سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش کردہ شرعی احکامات پر ایمان لائے اور آپ کی تصدیق کی، اور کس طرح سب نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت کے معاہدے پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیعت کی۔ ابو ایوب نے ابھی اپنی بات مکمل نہ کی تھی کہ اس کی بیوی ایوب کا چہرہ خوشی سے چمک اٹھا اور وہ اس کی باتوں نے ایوب کے دل پر گہرا اثر کیا۔ اس نے بے ساختہ انداز میں کہا کہ میں نے اپنا چہرہ اللہ کے سپرد کر دیا ہے، اور پھر والہانہ انداز میں کہنے لگی، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں، اور میں گواہی دیتی ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ ایوب نے اپنی زندگی کے خوشگوار دن ابو ایوب کے ساتھ شاداں و فراہ گزارے۔ وہ اس کی رائے پر اعتماد کرتی رہیں اور اس کی دانش مندی کے متعارف رہیں۔ انہیں اس بات کا بھی اعتراف تھا کہ اس کا خاوند اس کے ساتھ خیر و بھلائی کا ارادہ رکھتا ہے۔ ابو ایوب نے ایک ایسے دن کو اپنا لیا جو لوگوں کے تمام حالات کو سنوارنے کا باعث ہے اور اپنے فیض کے چشموں سے انہیں سیراب کرنا چاہتا ہے۔ اب بھلا وہ اپنے خاوند کی پیروی کیوں نہیں کرے گی؟ کلمہ شہادت پڑھ کر دائرہ اسلام میں داخل ہونے کے بعد ایوب نے یہ محسوس کیا کہ اسے سعادت نے ڈھانپ لیا اور اسے ایسا امن اور سکون میسر آیا جو اس سے پہلے کبھی نصیب نہیں ہوا تھا۔ اسلام ایک ایسا دین ہے، سبحان اللہ۔ وہ صحابیاں تھیں اور اسلام قبول کرنے کے بعد اپنی زندگی کے تاثرات بیان کر رہی ہیں کہ وہ کتنے سکون میں ہو گئیں۔ بعض وقت ہم بہت پریشان رہتے ہیں، ہمارے بہت سے ہم پریشانیوں میں گھر جاتے ہیں، تکلیفوں میں ہوتے ہیں، لیکن ہم اس وقت میں بھی اپنے اللہ کی نعمتوں پر غور و فکر نہیں کرتے۔ ہم غور و فکر نہیں کرتے کہ اس نے ہمیں زندگی کیوں دی ہے۔ ہم غور و فکر نہیں کرتے کہ اگر کوئی تکلیف یا پریشانی آئی ہے تو اس کا جو اس کو جو صحیح کرنے والا وہ بھی اللہ ہی ہے۔ ہم غور و فکر نہیں کرتے اپنی زندگیوں پر، ہم غور و فکر نہیں کرتے اللہ کی ان سب نعمتوں پر۔ جب انسان قرآن اور نماز سے دور ہوتا ہے تو اس کی زندگی بے چین اور پریشان ہو جاتی ہے،
کیونکہ اللہ سے دوری اختیار کرنے میں انسان کبھی بھی سکون میں نہیں رہتا۔ ایک سجدہ اگر انسان کر لے تو میں کہتی ہوں وہ سکون نصیب ہوتا ہے کہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا، لیکن اس سجدے میں اخلاص، محبت، اللہ سے محبت کا اظہار ہو رہا ہو تو وہ سجدہ بھی بہت ہی سکون ایسے برپا ہوتا ہے جیسے کسی نے اس سجدے میں ایسا سکون عطا کر دیا ہو کہ بس زندگی ایسی پرسکون۔ اللہ سے انسان کا تعلق جب بنتا ہے تو انسان چاہے بڑی سے بڑی بھی آزمائش میں ہو لیکن اس کو کبھی محسوس نہیں ہوتا، اس کو اپنے رب پر اتنا توکل ہوتا ہے، وہ کہتا ہے میرا رب ہے نا میرے لیے، وہ کرے گا سب کچھ میرے لیے۔ اگر میں کسی آزمائش میں ہوں تو اس آزمائش کو دور بھی وہی کرے گا، اگر میں تکلیف میں ہوں تو میری تکلیف کو دور کرنے والا ذات بھی صرف اللہ کی ہے، اگر میں بیمار ہوں تو مجھے شفا بھی میرے رب نے ہی عطا کرنی ہے۔ بس دیکھنا ہم نے یہ ہے کہ ہمارا اللہ سے تعلق کیسا ہے، ہم کیسی زندگی گزار رہے ہیں، کیا ہم ان صحابیات کی زندگی سے کچھ سیکھ سکتے ہیں؟ کیا ہم قرآن کو پڑھ سکتے ہیں، اپنے علم میں اضافہ کر سکتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا چاہتا ہے ہم سے؟ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو سکون قلب نصیب عطا فرمائے اور اس دین کو بہترین طریقے سے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے دیکھتے ہم انشاءاللہ، جب سیدنا مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ اسد بن زرارہ رضی اللہ عنہ کے گھر مہمان بن کر ٹھہرے اور لوگوں کو قرآن پڑھ کر سنایا اور انہیں دین الہی کے احکامات سمجھائے تو ابو ایوب بھی ان لوگوں میں سے ایک تھے۔ وہ سیدنا مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کی مجالس میں باقاعدگی سے حاضر ہوتے تھے تاکہ ان محفلوں میں جو قرآنی آیات پڑھی جاتی ہیں انہیں سن کر یاد کر لیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری احادیث کی سماعت اور دینی احکامات سے روشناس ہو جائیں۔ سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کا یہ معمول تھا کہ جو کچھ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے سنتے اسے اپنی بیوی سیدہ ام ایوب انصاری رضی اللہ عنہا اور اپنے دوسرے ساتھیوں کو بتاتے۔ دیکھیں ہم اکثر اپنے لیے کچھ رشتے تلاش کرتے ہیں، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، ماں باپ ہمارے لیے کچھ رشتے تلاش کرتے ہیں، لیکن بہترین رشتہ ہے جس کا اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جب آپ کسی سے نکاح کا ارادہ رکھتے ہیں تو دیکھیں کیا وہ دیندار ہے، کیونکہ دیندار انسان ہی آپ کی نسل کو اچھا بنا سکتا ہے، چاہے وہ عورت ہو چاہے وہ مرد ہو، لیکن کوشش کریں کہ عورت اور مرد دیندار ہوں تاکہ زندگی اچھی بسر ہو سکے۔ ہم دیکھ رہے ہیں صحابیات کے بارے میں، اور کوئی بھی ایسی صحابیہ ابھی تک ہم نے نہیں پڑھی ہیں، انشاءاللہ ہم آگے پڑھیں گے، کہ جو دین اسلام سے دور ہوں۔ اگر ان کے شوہر دین اسلام میں ہیں تو وہ خود بھی ہیں، اگر شوہر کچھ سیکھ کر آ رہے ہیں تو اپنی آگے بیویوں کو بھی سکھا رہے ہیں۔ کیا ہمارے شوہر ہمیں کچھ سکھاتے ہیں؟ کیا وہ کچھ ہمیں آ کر بتاتے ہیں؟ ہمیں اس کا محاسبہ ضرور کرنا ہے کہ کوئی ہم سے بیٹھ کر دین کی بات کرتا ہے، کوئی قرآن کی بات، کوئی نماز کی بات، کوئی اللہ کی بات۔ اصل ہم سفر اور اصل زندگی وہ ہے جو آپ کی اللہ کے لیے گزرے۔ آپ بیٹھیں تو اللہ کا ذکر کریں کہ فرشتے آپ کے لیے دعائیں کریں۔ آپ میاں بیوی بیٹھیں تو اس رشتے میں اتنی محبت ہو، جہاں پہ بیٹھے آپ اللہ کا ذکر کر رہے ہیں تو پتہ چلے کہ واقعی یہ محبت ہو رہی ہے۔ ہم صحابیات کو زندگی کو اس لیے دیکھ رہے ہیں کہ ایک عورت بھی ان کی زندگیوں سے کچھ حاصل کر سکے، اور صحابات کی زندگی سے بھی دیکھیں گے ہم کہ آدمی بھی اس چیز سے کچھ حاصل کر سکیں انشاءاللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ منورہ کی طرف جب ہجرت ہوئی، ایک دن صبح کے وقت مدینہ منورہ کے باشندوں نے نیند سے بیدار ہوتے ہی یہ خوشگوار خبر سنی کہ سید البشر حبیب کبریائی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ معظمہ کو چھوڑ کر مدینہ منورہ تشریف لا رہے ہیں۔ اب چاہیے کہ مدینہ ان کے استقبال کے لیے اپنے بازو پھیلا دے اور مدینہ منورہ کے تمام مرد و زن اور بچے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوش آمدید کہنے کے لیے اپنے گھروں سے نکل پڑے اور آپ کا احسن انداز میں استقبال کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کے ہمراہ دھیرے دھیرے مدینہ منورہ کے قریب آ رہے ہیں۔ لوگوں نے اس تاریخی موقع پر گھروں میں بیٹھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا انتظار کرنے سے انکار کر دیا، اور وہ آپ کے دیدار کے لیے دیوانہ وار اپنے گھروں سے باہر نکلے تاکہ استقبال کرتے ہوئے آپ کے ساتھ
مدینہ منورہ میں داخل ہو۔ جب انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دلکش و حسین جھلک دکھائی دی تو آپ کا دیدار کرنے والوں کی زبان سے یہ دل فریب ترانہ فضا میں گونجنے لگا: طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا مع دعا للہ داعی۔ آگے ہی ایک اور انہوں نے یہ ترانہ پڑھا، اس کا مطلب ہے: ہم پر 14ویں کا چاند جنوبی پہاڑوں سے طلوع ہوا، ہم پر اللہ کا شکر ادا کرنا واجب ہے۔ کیسا عمدہ دین اور یہ تعلیم ہے! اے ہم میں معبوس ہونے والے، تیری اطاعت ہم پر فرض ہے۔ خوش آمدید اے داعی الخیر، تیرے آنے سے مدینہ کو شرف ملا۔ انصار نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جس جوش و خروش سے والہانہ انداز میں استقبال کیا اور انہوں نے خوش آمدید کہا، ایسا دل نشیں منظر مدینہ منورہ میں اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا گیا۔ ہر کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قصوہ نامی اونٹنی کے نکیل پکڑنے کے لیے اپنے ہاتھ آگے بڑھا رہا تھا تاکہ وہ اونٹنی کی باگ پکڑ کر اپنے گھر لے جائیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے یہاں معزز مہمان کی حیثیت سے ٹھہریں۔ ہر ایک کے دل کی یہ تمنا تھی کہ یہ عظیم الشرف اسے حاصل ہو، لیکن اس دن کیا ہوا؟ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کا اہل مدینہ کے مہمان بننا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل مدینہ کا ذوق و شوق دیکھا اور ان کے چہروں سے اندازہ لگایا کہ ہر کوئی آپ کو اپنے گھر مہمان بنانے کی دلی تمنا رکھتا ہے، تو آپ نے ارشاد فرمایا: خلو سبیلہا فإنہ مامورہ، اس اونٹنی کا راستہ چھوڑ دو، یہ حکم کی پابند ہے۔ قصوہ اونٹنی آہستہ آہستہ رفتار سے چل رہی تھی۔ یوں دکھائی دے رہا تھا کہ وہ یہ سوچ رہی ہے کہ ٹھہرنے کے لیے کون سی جگہ مناسب ہوگی۔ پھر یکدم وہ سیدنا ابو ایوب خالد بن زید انصاری رضی اللہ کے گھر کے سامنے ٹھہر گئی۔ سیدہ ام ایوب رضی اللہ عنہا اونٹنی کے قدموں کی طرف دیکھ رہی تھیں اور وہ اس بات کا انتظار کر رہی تھی کہ دیکھتے ہیں کہ اونٹنی کا سوار کہاں ٹھہرتا ہے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ اونٹنی اس کے گھر کے سامنے ٹھہر گئی تو اس کی آنکھوں سے آنسو روا ہو گئے۔ یہ خوشی کے آنسو تھے جنہیں وہ روک نہ سکی۔ بے انتہا خوشی کی بنا پر اس کی آنکھیں جھلک پڑیں۔ انہیں بے پناہ خوشی اس بات کی تھی کہ آج دنیا کا عظیم ترین ہستی اس کے گھر میں مہمان بن کر ٹھہرے گا۔ سیدہ ام ایوب جلدی سے اندر گئیں تاکہ اپنے معزز مہمان کے لیے بیٹھنے کی جگہ تیار کریں، اس کے آرام کی جگہ کو درست کریں اور اس کے لیے عمدہ کھانے کا اہتمام کریں۔ دراصل وہ سعادت اور خوش بختی کے نقطہ عروج پر فائز ہو چکی تھی۔ اس نے سعادت کا آخری درجہ پا لیا تھا۔ سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ جلدی سے آگے بڑھے تاکہ اپنے عظیم ترین معزز مہمان کا سامان اٹھا کر اندر لے جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استقبال کرنے والوں اور خوش آمدید کہنے والوں کا دروازے پر کھڑے شکریہ ادا کر رہے تھے۔ سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ نے کہا: اے اللہ کے رسول، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، آپ کی ہمارے گھر میں تشریف آوری سے ہماری عزت و شرف کو 4 چاند لگ گئے، ہماری شان و شوکت اور سریا پر پہنچ گئی۔ سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کا گھر 2 منزلہ تھا۔ سیدہ ام ایوب رضی اللہ عنہ نے بالائی منزل کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رہائش کے لیے مختص و صاف کر دیا۔ جب سیدنا ابو ایوب رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آگاہ کیا کہ ہم نے آپ کی رہائش کے لیے بالائی منزل کا اہتمام کیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نچلی منزل میں رہائش کو ترجیح دی، چونکہ نچلی منزل میں ملاقات کے لیے آنے والوں کے لیے سہولت تھی۔ کیسا وہ رسول تھا! کل کائنات کا محبوب، اللہ کا محبوب، وہ پیارا بندہ، وہاں پر بھی وہ لوگوں کے بارے میں سوچ رہا تھا کہ میں نیچے رہوں گا تاکہ آنے والوں کو تکلیف نہ ہو۔ اہل خانہ کو معزز مہمان کی خواہش کا احترام کرتے ہوئے اپنے موقف کو تبدیل کرنا پڑا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، سورۃ الاحزاب کی آیت ہے
کسی مومن مرد اور کسی مومن عورت کو یہ حق نہیں ہے کہ جب اللہ اور اس کا رسول کسی معاملے کا فیصلہ کر دیں تو پھر اسے اس معاملے میں خود فیصلہ کرنے کا اختیار حاصل ہے، اور جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا تو وہ واضح ہی گمراہی میں پڑ گیا۔ اس آیت کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے حضرت ابو ایوب انصاری سے کہہ دیا تھا کہ وہ نچلے خانے میں رہیں گے، تو اس وجہ سے پھر آگے یہ آیت کہی گئی کہ اگر اللہ کا رسول کچھ کہہ دے یا اللہ کچھ کہہ دیں تو ہمارا حق نہیں بنتا کہ ہم ان کی نافرمانی کریں، اگر نافرمانی کریں گے تو ہم گمراہی میں ہیں۔ پہلی رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نچلی منزل میں رہے۔ سیدنا ابو ایوب رضی اللہ عنہ اور ان کی بیوی بالائی منزل میں چلے گئے۔ دونوں نے سونے کا ارادہ کیا، لیکن انہیں یہ ناگوار محسوس ہوا کہ ہم اوپر ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نیچے ہیں۔ وہ دونوں طلوع فجر تک جاگتے رہے اور مسلسل پشیمانی میں مبتلا رہے۔ جب صبح ہوئی تو دونوں نیچے اترے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں سلام عرض کیا، اور سیدنا ابو ایوب رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، ہم ساری رات جاگتے رہے، ہمیں یہ اندیشہ لاحق رہا کہ کہیں ہماری وجہ سے آپ کو کوئی تکلیف نہ ہو اور ہم آپ اور وحی کے درمیان میں حائل نہ ہو جائیں۔ سیدنا ابو ایوب رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں مؤدبانہ التجا کی کہ آپ از راہ کرم بالائی منزل میں تشریف رکھیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بالائی منزل میں قیام پذیر ہو گئے۔ سیدنا ابو ایوب رضی اللہ عنہ اور ان کی بیوی نچلی منزل میں منتقل ہو گئے۔ دونوں میاں بیوی اپنے معزز مہمان کی خدمت میں ہمتاً مصروف ہو گئے۔ ان دونوں کی ہر ممکن کوشش یہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری طرح راحت اور سکون میسر آئے۔ مسجد نبوی کی تعمیر ہونے اور اس کے ساتھ ملحق ازواج مطہرات کے لیے ہجروں کی تعمیر مکمل ہونے تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا ابو ایوب رضی اللہ عنہ کے گھر میں تشریف فرما رہے۔ سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ اور ان کی بیوی سیدہ ام ایوب رضی اللہ عنہ کو مبارک ہو کہ ان دونوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جی بھر کے مہمان نوازی کا شرف حاصل کیا۔ آنکھوں اور دلوں کو تو ہمیشہ اس نوعیت کے سکون کی آرزو رہتی ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے گھر سے اپنے ہجروں میں منتقل ہونے کا ارادہ کیا تو دونوں میاں بیوی حد درجہ رنجیدہ خاطر ہوئے۔ انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی کا غم لاحق ہوا، لیکن جب انہیں یہ پتہ چلا کہ آپ کی رہائش ہمارے قریب ہوگی، امہات المومنین کے حجرے ان کے گھر کے بالکل سامنے ہیں، اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ ہمارے پڑوس میں رہائش پذیر رہیں گے، تو انہیں دلی سکون میسر آیا اور ان کی خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی۔ سوچنے کو دل تو بہت کرتا ہے اور سوچ بھی لیتا ہے انسان، ہم کن حالاتوں میں ہیں اور کن حالاتوں میں کس وجہ سے ہے، اس میں ہم اپنا محاسبہ تو نہیں کرتے، ہم سوچتے تو نہیں ہیں۔ ہمیں بس یہ نظر آتا ہے کہ مہنگائی ہے، پریشانی ہے، تکلیف ہے، بیماری ہے، لیکن ہم کبھی یہ نہیں سوچتے کہ یہ سب کیوں ہے، غور و فکر نہیں کرتے۔ ہمارا معاشرہ، ہم اس وقت جو ہم مسلمان قوم ہیں وہ اتنا دین سے دور ہیں کہ ہم سوچ نہیں سکتے۔ ہم اتنے دین سے غفلت برت رہے ہیں کہ ہمیں یہ بھی نہیں پتہ کہ چند سیکنڈ ہے اور موت ہمارے برابر میں کھڑی ہے۔ سوچیں، وہ نبی جس کو اللہ نے اپنا محبوب بنایا، اس نے ہمیشہ اپنی امتیوں کی فکر کی، ہمیں امت محمدیہ کے شرف حاصل ہوا ہے، لیکن آج ہم امت محمدیہ کا کون سا حق ادا کر رہے ہیں؟ کون سا ایسا حق ہے جو ہم امت محمدیہ کا ہونے کا حق ادا کر رہے ہیں؟ ہمیں بس ایک فکر لاحق ہوتی ہے، کمانا ہے، جاب نہیں ہے، پیسہ نہیں ہے، کھانا نہیں ہے، فلاں چیز نہیں ہے، فلاں چیز نہیں ہے، بس ہماری سوچ یہیں پر رہ جاتی ہے۔ ہم یہ نہیں سوچتے الحمدللہ علی کل حال، اللہ نے جس حال میں بھی رکھا اللہ کا بہت احسان ہے، لیکن اگر 100 چیزوں میں سے ایک چیز نہیں ہے تو ہم اس پہ پریشانی ضرور
دکھاتے ہیں کہ ہم پریشان ہیں۔ وہ نبی جو کسی کے پڑوس میں بھی ہو تو لوگوں کو ایسا سکون نصیب ہوتا ہے۔ تو سوچیں، اس وقت کو سوچتی ہوں کہ کاش اس وقت میں بھی ہوتی وہاں پر۔ میں ہمیشہ خود سے محاسبہ شروع کرتی ہوں، کیونکہ انسان اپنے آپ سے شروع کرے تو بہتر ہے۔ میں سوچتی ہوں کہ کاش میں اس وقت وہاں ہوتی، جس طرح ایوب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اللہ کے نبی کے امتی ہونے کی حق ادا کر سکیں۔ انشاءاللہ اب آگے ہم دیکھیں گے سیدہ ایوب انصاری کے بارے میں، آگے بہت اچھا اور سکون والی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ اس پر ہمیں عمل کی توفیق دے۔ انشاءاللہ آگے دیکھیں گے ہم، اور اس کو خود بھی سنیں اور آگے بھی پہنچائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس قابل بنا دے کہ ہم حق ادا کر سکیں اپنا مسلمان ہونے کا بھی، اور اس کلمے کا بھی جو ہم نے پڑھا ہے۔ اللہ ان سے راضی ہو گیا، اللہ ہم سے بھی راضی ہو جائے۔ جتنا ہو سکے اسے آگے بھی پہنچائیں، دنیا کے کونے کونے تک پہنچائیں۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔